بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی حب اہل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن زید بن الارقم رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما حین خطیبا بماء یدعى قما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعد وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پہلے اللہ کی محبت، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پھر آپ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کی محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے لازمی بھی ہے کہ ان کے تعلق والوں سے بھی محبت رکھی جائے، کیونکہ یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جب وہ کسی کو چاہتا ہے تو اس کے تعلق والوں کو بھی چاہتا ہے، اس کے ساتھیوں کو بھی چاہتا ہے، اس کے خادموں کو بھی چاہتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی چاہتا ہے، مگر بس شرط یہ ہے کہ جب وہ اس کے نقش قدم پر ہو۔ تو اگر گھر والے اس کے نقش قدم پر نہیں ہیں تو وہ گھر والے نہیں ہیں، اور باہر والے اگر اس کے نقش قدم پر ہیں تو اس کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا بیٹا کافر تھا، لیکن جب سیلاب بلاخیز اور طوفان امڈا تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، تو وہ بھی میرے ساتھ آ جائے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، وہ تمہارے راستے سے ہٹ گیا، ہے ضرور تمہارا بیٹا نسب کے اعتبار سے، لیکن کیونکہ تمہارے طریقے پر نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کو گویا کہ گھر کے باہر کی راہ دکھا دی گئی، گھر میں ہوتے ہوئے گھر کے باہر نکال دیا گیا تھا، گھر والوں میں سے نکال دیا گیا، اس لیے یہ مت کہو کہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے، منع کر دیا گیا۔ اور بات کیا ہے، انو عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے نیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، باپ کا مخالف ہے، باپ کے راستے کو اس نے کھوٹا کیا ہے، وہ کلنک کا ٹیکا ہے، تو گھر والوں میں سے کہاں سے ہو جائے گا؟ تو گھر والوں میں کہلانے کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو نسب کے ساتھ اس کے راستے پر ہیں، اور اگر نسب کے ساتھ راستے پر بھی ہیں تو کیا کہہ لیں، تو ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے راستے پر۔ اور اگر کوئی باہر کا آدمی ہے لیکن وہ بڑی محبت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے دین کی، اور اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، ایک ایک بات مانتا ہے، ایک ایک ادا اپناتا ہے،
تو گھر والوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، کہاں ان کا گھر اور کہاں مدینہ اور کہاں مکہ، وہاں سے آئے، کہاں کہاں بھٹکتے ہوئے، کیسے کیسے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے، کیسی کیسی مشقتوں کو جھیلتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت پر پہنچے اور اپنے اعمال صالحہ سے، اپنی محبت سے، اپنے تعلق سے وہ مقام پیدا کر لیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان جو ہیں وہ میرے گھر والوں میں سے۔ اب دیکھیے کہاں ایران اور کہاں مدینہ، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہیں، اہل البیت، گھر والوں میں سے۔ تو اب ظاہر ہے دور رہ کر نزدیک ہو گیا، اور جو نزدیک ہے وہ نزدیک ہو کر بھی دور ہو گیا۔ کہ ہاں نزدیکی اور دوری اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے، صرف نسب کی بنیاد پر ہے۔ ہاں نسب کے ساتھ عقیدہ بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، تو پھر کیا کہنے، اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو چاہا جائے، آپ سے محبت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ گھر والے جو آپ کے نقش قدم پر ہیں اور جنہوں نے آپ کی مدد ہر مرحلے میں کی، ہر وقت کی، ان سے بھی محبت اسی طرح کی جائے۔ تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور آپ کے خدمت گزار ہیں، آپ کے دین کے خدمت کرنے والے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے والے ہیں، تو ان سے بھی محبت کی جائے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور اس کے بعد اہل بیت سے محبت۔ تو آپ نے فرمایا، ایک موقع سے آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ بات فرمائی، اے لوگوں میں تو ایک انسان ہوں، جب اوپر سے بلاوا آ جائے گا میں تو چلا جاؤں، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے تو میں آیا نہیں، میں تو دین لے کر آیا ہوں، دین کا پہنچانا میرا کام ہے۔ جب مکمل دین پہنچ جائے گا اور اس کے حاملین پیدا ہو جائیں گے تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، دنیا کوئی اچھی جگہ ہے نہیں کہ یہاں میں رہوں۔ اس لیے انبیاء کرام کے پاس فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ آپ دنیا میں رہیں گے یا جائیں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں، دنیا میں نہیں رہنا ہوں، ہم تو آئے تھے کام سے، جیسے کوئی وطن سے آئے سفر کر کے، کوئی پیغام لائے تو جیسے ہی پیغام پہنچا دے گا واپس چلا جائے۔ یہ تھوڑی کہ اپنا وطن جو چھوڑ کے آیا ہے وہ یہاں آ کر اور مسافرت کی زندگی اختیار کرے گا۔ مسافرت میں چاہے کتنی ہی راحت ہو لیکن دل وطن میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خار وطن السنبل ریحاں خوش طرف، وطن کا جو کانٹا ہے وہ پردیس کے پھول سے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے آج بھی کتنے لوگ ہیں جو وطن میں پریشان رہتے ہیں، اگر باہر جائیں، پیسہ بہت ہے ان کے پاس، باہر جائیں، پردیس میں رہیں، بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہیں، لیکن سب کے باوجود آتے اپنے وطن ہی لوٹ کر۔ اور اگر وطن میں راحت بھی ہو اور پردیس میں تکلیف ہو تو کون چھوڑے گا وطن؟ یہ تو اگر وطن خراب ہے، کانٹے ہی کانٹے وطن میں ہیں، جھگڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی وطن میں آتا ہے اور مسافرت پسند نہیں کرتا، پردیس کو پسند نہیں کرتا، اور جب کہ وطن میں راحت ہی راحت ہو تو پھر پردیس کو کیسے پسند کرے گا؟ تو انبیاء کرام سے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ رہیں گے دنیا میں یا وہاں جائیں؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جیسے ہی ایسا ہو گیا کہ کام چل پڑا، بس کام ادھر چل پڑا، میں ادھر چل پڑا، اتنے ہی دیر کے لیے رہتے ہیں وہ، تو اس وجہ سے نبی رکتے نہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ یہی بات فرمائی کہ میں تو ایک انسان ہوں، جب میرا بلاوا آ جائے گا میں فوراً قبول کر لوں گا کہ اچھا مقام ہو گیا، میں چلا، لیکن تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے
کہ جو ان کو تھام لے گا، پکڑ لے گا، وہ بھی بھاری بھرکم ہو جائے گا، باوزن ہو جائے گا، اور صاحب مقام اور صاحب حیثیت ہو جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اس کو پکڑ لو، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھام لو، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، گمراہی کا کوئی سوال نہیں کرنا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنا ہے، تو آپ صرف قرآن مجید پڑھ لے آدمی، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کتاب ہو کوئی بتانے والا نہ ہو، علم ہو کوئی اس کا اٹھانے والا نہ ہو، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو میرے گھر والوں میں ہو گئے ہیں، جو میرے گھر والوں میں سے ہیں، اور میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں۔ تو اس میں وہی بات سامنے رکھی جائے گی، یعنی اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے، تاکہ کتاب اللہ کو ان کے پاس رہ کر سمجھیں، اپنی عقل اور اپنی رائے سے اس میں منمانی نہ کریں۔ یعنی ہے تو اللہ کی کتاب، آپ کچھ جانتے نہیں، آپ نے کہیں رہ کر پڑھا نہیں، کسی بڑے عالم کے سامنے ذہن میں تلفظ طے کیا نہیں، عربی زبان سے واقف نہیں، اور کتاب اللہ میں رائے دہی کر رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں، تو انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو قرآن میں اپنی رائے دہی کرے، اپنی رائے سے کچھ کہے، تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، خالہ جی کے گھر کی باتیں نہیں ہیں کہ جو چاہا کہہ دیا۔ سوچ سمجھ کے تشریف لائیے اس بارگاہ عالی میں، اور بہت سوچ سمجھ کر قرآن مجید کے متعلق کچھ کہیے۔ ہاں تلاوت کر لیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے معنی اور مطالب بیان کرنے میں جب تک اچھی طرح سمجھ نہ لیں اور اچھے علماء سے واقفیت حاصل نہ کر لیں، اس وقت تک رائے دہی مت کیجیے گا۔ تو اس لیے بات فرمائی کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے گھر والے ہیں۔ تو میرے گھر والے کا مطلب یہی ہے، کتاب اللہ میں سنت رسول اللہ خود شامل ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، یہ تو ایک ہو گیا جو پہلے گزر چکا ہے، پورا باب گزر چکا ہے کہ الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی اللہ کی کتاب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو تھامنا۔ تو نمبر ایک پر تو یہی ہے، لیکن اللہ کی کتاب اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیسے معلوم ہوگی؟ جب تک کہ ایسے لوگ نہ ہوں جو کتاب اللہ کو سمجھائیں اور آپ کی سنتوں کو بتائیں۔ ایک بزرگ تھے، ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے کیسے تھے، آپ کی چال کیا تھی؟ تو یہ تو ہم نے بتا دیا کہ آپ کی چال تیز ہوتی تھی، قدم اٹھا کر رکھتے تھے، بڑے بڑے قدم رکھتے تھے، 3 باتیں۔ لیکن یہ تو صرف لکھی بھی بات ہے، سنی بھی بات ہے، لیکن آدمی چل کر بتائے کیسی ہے، یہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا کل بتائیں گے، پرسوں بتائیں گے۔ 2 روز کے بعد انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں چل کے دکھاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تیز چلتے تھے، لمبے قدم رکھتے تھے، اٹھا کر رکھتے تھے، بلکہ یہ کہا میں چل رہا ہوں، مجھے دیکھو ویسے چلو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کل بھی آپ سے پوچھا کہ کل نہیں بتایا؟ کہا میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، میں نے آپ سے پوچھا حضرت چل کے دکھائیے کہ آپ کی چال کیسی، جو آتا ہے حدیث میں۔ جب آپ نے چل کے دکھایا تو میں سمجھ میں آیا کہ اس طرح چلا جائے گا، اس لیے کہ یہ بھی آتا ہے آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، ڈھلوان زمین ہو جس آدمی جب اس پر چلے گا تو قدم خود بخود اٹھتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب چلا کرتے تھے تو آپ اطمینان سے چلتے تھے، لیکن ہم لوگ آپ کو پکڑنے میں دشواری محسوس کرتے تھے،
ہم کو بعض دفعہ دوڑنا پڑتا تھا اور آپ اطمینان سے چل رہے ہوتے تھے، تو آپ کی چال ایسی تھی، دیکھنے میں ہلکے چل رہے ہیں، اتنی تیز چلتے تھے کہ صحابہ کرام کو بعض دفعہ تیز چلنا دوڑنا پڑ جاتا تھا، اور ایسا چلتے تھے جیسے ڈھلوان میں جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں جب تک دیکھ نہ لے کیسے معلوم ہو؟ تو اس لیے ایسے لوگ ہونے ضروری ہیں جو بتائیں کہ یہ مطلب تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر بتانے والا نہ ہو تو آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ مثلا ایک لفظ میں کہتا ہوں، یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں ابھی ان سے کسی سے کہوں پانی لاؤ، تو آپ ظاہر گلاس میں لے آئیں گے پانی، اس لیے کہ ایسے وقت جب تقریر ہوتی ہے تو بعض دفعہ پانی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو پانی لے آئے گلاس میں۔ لیکن یہی کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ انہوں نے کہا پانی لاؤ، تو اب پانی لانے کی تو 10 شکلیں ہیں، غسل خانے سے مانگا، استنجا خانے سے مانگا، پینے کے لیے مانگا، مہمانوں کے لیے مانگا، اتنی شکلیں ہوں۔ تنہا آدمی بیٹھا تھا گلاس میں لے آؤ، 10 آدمی بیٹھے تھے جگ میں لے آؤ، غسل خانے سے مانگا بالٹی میں لے آؤ، آگ لگ گئی تھی 10 بالٹی لے کر آؤ، استنجے مانگا تو لوٹے میں لے کر آؤ۔ تو کہا ایک ہی لفظ پانی لاؤ، لیکن کتنے معنی ہو گئے؟ لیکن یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس نے دیکھا، ہم نے کہا پانی لاؤ تو وہ لائے پانی، تو یہ سب گواہی دیں گے گلاس میں لائے تھے، مولانا نے پیا تھا، بات حل ہو گئی۔ ورنہ سب بھٹکتے رہتے، پانی منگوایا تو تھا لیکن کہاں منگوایا تھا۔ تو ایسی قرآن کی آیتیں بھی ہیں، ایسی ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی ہیں، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ایسا کرو، کیسے کریں؟ تو یہ بتانے والا بتایا کہ میں تھا وہاں پر، ایسا کیا۔ تو اس لیے آدمی کی بھی ضرورت ہے، تو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی پوری بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ نے یہاں پر یہ دونوں باتیں فرمائی، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ باوزن ہو جاؤ تو تم کو یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو، دوسری طرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو، اللہ کی کتاب ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو، اور تیسرے اس پر عمل کرنے والا ایک شخص بھی ہو جو کر کے بتا رہا ہو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، تو آسان ہو جائے۔ تو ہم نے پڑھ تو لیا قرآن میں اور سنت کے بارے میں سن تو لیا، صرف چال معمولی چیز ہے چلنا، سب شکل بھی بتا دی، لیکن پھر بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک چل کے نہ دکھائے اس طرح چلتے۔ اب ایک دفعہ میں سمجھ میں آ گئی پوری بات کہ اس طرح چلتے تھے۔ ایسی آپ اور بیٹھنے کے سلسلے میں ایسے بیٹھنا ویسے بیٹھنا سب پڑھ تو لیا، اب اس کو پریکٹیکل کرنے میں بڑی محنت کرنی پڑ رہی، اور ایک شخص آیا اس نے کہا ایسے بیٹھتے تھے، بیٹھ کے بتا دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، اور یہاں انہیں دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اگر وہ عمل کرنے والے اہل بیت میں سے ہیں تو نور علی نور، اور اگر اہل بیت میں سے نہیں ہیں لیکن نبی کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اور نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے اور نبی کے ساتھ جانثاری اور فداکاری کا تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ اہل بیت میں شامل ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے علماء کے بارے میں فرمایا گیا ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس لیے وہ جاننے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ورنہ عالم جو ہوتا ہے اگر عمل نہ کرے تو عالم نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ علم کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، یقین ہو پھر عمل نہ کرے تو کیسا یہ یقین ہے؟ جھوٹا یقین ہے۔ تو عمل تو اس کے لیے لازمی جز ہے۔ بہرحال یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اہل بیت میں ظاہر ہے کہ آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کے نواسے اور داماد بھی، سب اہل بیت میں سے ہیں، تو ان سب سے محبت اس وجہ سے ان سب کا تعلق رسول پاک علیہ السلام۔ ان میں حضرت فاطمہ ہیں جن کو خاص طور سے آپ نے بہت سی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا بہت تعلق تھا، غیر معمولی، اور
وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت فاطمہ ہی سے گویا کہ آپ کی اولاد چلی تو کیوں نہ ہو، اور یہی وجہ حضرت خدیجہ میں بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بہت تعلق تھا، غیر معمولی، اور یہ تعلق بھی دو وجہوں سے تھا۔ ایک تو جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا تو حضرت خدیجہ نے ساتھ دیا، جب کوئی تعاون نہیں کر رہا تھا اس وقت حضرت خدیجہ نے تعاون کیا، اور حضرت خدیجہ ہی سے آپ کی اولاد ہوئی۔ اور یہ آپ نے کہا بھی، بعض ازواج مطہرات نے یہ بات کہی کہ آپ تو بس حضرت خدیجہ ہی کو چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا دو باتیں ہیں، تو اللہ نے خدیجہ کو اوپر سے فرشتہ بھیج کر جنت میں موتی کے گھر کی خوشخبری سنوائی کہ حضرت خدیجہ کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کو جنت میں موتی کا گھر ملے گا، اور دوسرے فرمائے میری اولاد انہی سے ہے۔ ساری اولادیں آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک حضرت ماریہ سے ہوئے حضرت ابراہیم، لیکن ان کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، باقی آپ کے صاحبزادیاں جتنی ہیں سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ظاہر ہے حضرت خدیجہ کو آپ اتنا چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ جب دنیا سے رخصت ہو گئیں اس کے باوجود آپ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور اتنی محبت سے کرتے تھے کہ دوسری جو ازواج مطہرات تھیں وہ کہتی تھیں تو اس پر آپ فرماتے تھے کہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے ساتھ دیا، ایسے موقع پر ساتھ دیا جب سب جھٹلا رہے تھے، ایک ساتھ نہیں تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب آپ نے آ کر حضرت خدیجہ سے کہا مجھے اپنے متعلق ڈر لگ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، آپ کو رسوا کرے گا اللہ، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو جو کما نہیں پاتا اس کو کما کر دیتے ہیں، اور جو صلاحیت کمانے کے لیے رکھتا ہے اس کو کموا کر دیکھتے ہیں، اور کوئی پریشان حال ہو اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جتنے اچھے کام ہیں وہ سارے کے سارے آپ کرتے ہیں، اور ایسے کام کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ یہ بھی گویا نسخہ بھی بتا دیا کہ جو یہ کام کرے گا وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کیسے آپ کو رسوا کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تسلی دیتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے تو توشہ دیتی تھی، کھانا تیار کر کے دے دیتی تھی کہ آپ جائیے وہاں، اور وہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی آپ کو۔ اور جب کھانا ختم ہو جاتا تھا خدیجہ کی یاد آتی تھی تو آپ پھر واپس آتے تھے وہاں سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ بیٹھتے تھے۔ اور پھر اس سے پہلے حضرت خدیجہ نے آپ سے تجارت بھی کروائی، یعنی بڑے بڑے لوگ حضرت خدیجہ سے چاہتے تھے کہ ہم پارٹنر ان کو بنا لیں، لیکن حضرت خدیجہ نے کہا ان کو بناؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں ہوئی تھی، اور ان کو بنایا، اور آتا ہے کانا محدود فی التجارہ، یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے جس پر ہاتھ رکھ دے برکت ہی برکت، تو تجارت بھی آپ کرتے تھے اس میں برکت ہی برکت۔ تو غلام جو جاتا تھا ساتھ حضرت خدیجہ کا وہ بتاتا تھا کہ عجیب آدمی ہے یہ تو بس برکتوں اور رحمتوں کا اور عنایتوں کا ایک مرکز ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے خود پیشکش کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے بڑے بڑے وہاں کے لوگ مکے والے حضرت خدیجہ کو پیشکش کر چکے تھے کہ شادی کر لیں، سب کی انہوں نے شادی ٹھکرا دی، لیکن خود پیشکش کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر شادی ہوئی، اور اس کے بعد برابر حضرت خدیجہ آپ کی مدد کرتی رہی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو آپ کو اتنا تعلق تھا کہ اگر آپ بکری ذبح کرتے تھے تو گوشت ان کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، اتنی سہیلیاں۔ ایک دفعہ ان کی بہن آ گئی حضرت حالہ، تو ان کی آواز سنی تو ظاہر ہے بہن کی آواز مشابہ ہوتی، تو آپ نے کہا ہو حالہ آئی ہیں، یاد آ گئی، حضرت خدیجہ یاد آ گئی، تو آپ نے ان کی خاطر کی کہ بھائی ان کی خاطر کی۔ تو آپ ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا، کس قدر آپ خیال فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیوں نہ خیال کرتے، امت کو، امت کی عورتوں کو، امت کی خواتین کو ان سے جو کچھ ملنے والا تھا کسی اور سے وہ ملتا نہیں، اس لیے آپ خیال فرماتے تھے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، غیر معمولی حافظہ عطا فرمایا تھا،
غیر معمولی فہم عطا فرمایا تھا، غیر معمولی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی۔ کون سی خوبی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہ ہو؟ بس یہ کہ کم عمر تھی، حضرت عائشہ بہت کم عمر تھی، تو اب یہ بھی ہو کہ آپ اس کا بھی لحاظ فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جو سہیلیاں تھیں جو کھیلا کرتی تھیں گڑیاں، حضرت تشریف لاتے تھے تو وہ سہیلیاں بھاگ جاتی تھیں حضرت عائشہ کو چھوڑ کر، تو آپ کہتے نہیں جاؤ جاؤ کھیلو ان کے ساتھ، تو آپ اتنا خیال رکھتے تھے۔ بعض دفعہ حبشی لوگ آ گئے اور وہ اپنا کھیل دکھا رہے تھے، حبشی اپنا کھیل دکھا رہے تھے، تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے کان اور مونڈھے کے درمیان سے جھانک کر دیکھ رہی تھی، کھیل دکھایا آپ نے، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ حضرت عائشہ نے خود نہیں کہا کہ بس دیکھ چکی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ ہے اپنی بیویوں کا خیال کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ بس ہو چکا اب چلو گھر چلتے ہیں، دیکھ چکی اتنی دیر تک دیکھو گی، یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت عائشہ نے جب کہا کہ بس اب دیکھ چکے تو کہنے لگے دیکھ چکے۔ اور پھر یہی نہیں، آپ ان کی خاطر ایسے کام بھی کرتے تھے کہ اس وقت اگر سوچا جائے تو عجیب سے معلوم ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا آؤ عائشہ ذرا دوڑیں دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ بہت کم عمر تھی اس وقت اور بالکل ہلکے بدن کی تھی، دوڑی تو آپ سے آگے نکل گئی۔ اس کے بعد کئی سال کے بعد پھر حضرت عائشہ سے آپ نے کہا کہ چلو اب پھر ایک دفعہ ہو جائے، کون آگے جاتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ بھاری ہو گئی تھی بدن کی، تو پیچھے رہ گئی، تو آپ نے فرمایا لو بدلہ ہو گیا ہے، اس کا بدلہ یہ ہے، اس لیے کہ آپ کو تو بوڑھا ہونا نہیں تھا، سب بوڑھے ہو جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا تھوڑی ہونا ہے، اس لیے آپ کی عمر تو ٹھہری ہوئی ہے، یعنی 63 سال میں 63 بال بھی سفید نہیں ہوئے، 17 بال 16 بال 15 بال اتنے صحابہ نے گنے ہیں، اتنے سفید ہوئے تھے داڑھی اور سر کے ملا کر، اور اتنے پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شبتا یا رسول اللہ، ورنہ جب آدمی 63 کا ہو جائے تو یہ تو نہیں کہا جاتا ارے آپ بوڑھے ہو گئے، ابھی عمر ہو گئی بوڑھے ہونے کی۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو حضرت آپ بوڑھے ہو گئے، اس لیے جانتے تھے کہ نبی بوڑھا نہیں ہو سکتا، جس کا جسم اتنا کامل ہو اس میں کبھی کمزوری آ ہی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے آپ بڑے بڑے پہلوان آپ کے آگے ٹک نہیں پاتے تھے، پچھاڑ دیتے تھے، بڑے بڑے سورما آپ کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی، 100 آدمیوں کو کم سے کم طاقت تھی آپ کے اندر، کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا، تو ظاہر بوڑھے ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی وجہ سے بوڑھا نہیں ہوا ہوں، شیبتنی ہود و اخواتہا، یعنی وہ صورتیں جس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، وہاں کی ہولناکی بیان کی گئی ہے، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، وہ پڑھ کر میں بوڑھا ہو گیا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، کیسی ہولناکی ہوگی خطا اور کیسا منظر ہوگا اس وقت کا، تم لوگ تو جانتے نہیں ہو، میں دیکھ رہا ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اگر وہ جان لو تو جو میں جانتا ہوں تو ہنسنا چھوڑ دو اور اپنی بیویوں کے پاس رہنا چھوڑ دو اور جنگل کو کپڑے پھاڑ کر نکل جاؤ۔ یہاں پر فرمایا یہ آپ کے اندر قوت برداشت تھی، کیونکہ آپ کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، تب اس پر یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے میں تھوڑا بوڑھا معلوم ہو رہا ہوں، چند بال سفید ہو گئے، تو ظاہر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھی ہو گئی، آپ کا حضرت بھاری ہو گیا تو پیچھے رہ گئی، لیکن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کتنا خیال فرما رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا، غیروں کے ساتھ جب آپ کا یہ معاملہ تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی صاحبزادیاں ہیں، آپ کی اور صاحبزادیاں کیونکہ انتقال ہو گیا آپ کے سامنے ہی، موقع کم ملا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع بہت ملا، تو اس لیے حضرت اور ان سے اولاد بھی چلی، تو حضرت فاطمہ کو آپ بہت چاہتے تھے، اور آپ نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، اہل جنت کے عورتوں کی سرداری ملے گی فاطمہ۔ تو حضرت
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ نے یہ میرا جگر گوشہ ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، جو اس کو غصہ دلائے گا وہ مجھے غصہ دلائے گا، اور جو اس کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ سمجھ لیں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ اگر کوئی غلط ذہن رکھے اور ان کے ساتھ معاملہ غلط کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کیسی تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح آپ ان کے دونوں بیٹوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ دونوں نوجوان اہل جنت کے سردار ہوں گے، جیسے کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا کہ ادھیڑ عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کی سرداری ان دونوں کو ملے گی، اور نوجوان جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کی سرداری حسن اور حسین کو ملے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ حسن اور حسین جب سردار ہو گئے تو ان کے اقدامات کی سرداری کے لائق ہو گئے، جو کام بھی وہ کریں گے وہ اس مقام پر ان کو لے جائیں گے جو سرداری کے مقام پر لے جانے والے۔ اس لیے حضرت حسن کے مقابلے میں یا حضرت حسین کے مقابلے میں کسی اور کو لانا ہی نہیں چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے مونڈھے پر سوال تھے، آپ اپنے مونڈھے پر لیے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیں۔ نے حسن کو اٹھا کر یہ بات کہی کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اہل عراق آئے، عراقیوں نے حضرت حسین کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، اور پھر آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھنے لگے کہ اگر مکھی کو مار دیا جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ مکھی کو اگر مار دے تو جو اس کا خون لگ جائے گا اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو اتنا خفا ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر، کہنے کم وقتو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو قتل کر دیا، اس وقت خون یاد نہیں آیا، ان کا خون بہا رہے تھے اور مکھی کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو؟ نکال دے بابا یار، یہ مسئلہ پوچھنے کا ہے۔ اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں، اور آپ ان کو اٹھاتے تھے، سونگھتے تھے، چمٹاتے تھے، اپنے گلے سے لگاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ حسن و حسین کا یہ معاملہ جو ہے وہ ان کو کہاں تک پہنچا رہا، ان کو کون سا مقام، کس مقام پر ان کو لا رہا۔ تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ایسے مسئلے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت حسن کے بارے میں دل خراب ہو یا حضرت حسین کے سلسلے میں دل میں کوئی کھٹک ہو تو ظاہر ہے دل مریض ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہو۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ حسن خاتمہ میں اہل بیت کی محبت کو خاص دخل ہے۔ کہنے لگے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے، تو کہنے لگے میں اس وقت بھی محسوس کر رہا ہوں، انتقال کے وقت فرمایا کہ محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں وہ کام ہم کو کرنا ہے اور اس سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرات حسنین، حضرت فاطمہ اور تمام گھر والوں، حضرت علی وغیرہ سب سے آپ محبت فرماتے تھے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، کیونکہ جسے وہ چاہیں اسے ہم چاہیں، ہم تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ جسے آپ چاہیں اسے ہم چاہیں، اللہ جسے چاہے اسے رسول چاہے، اور رسول جسے چاہے اسے ہم چاہیں، یہ ترتیب چل رہی ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہم کو بھی اللہ سے، رسول سے اور اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، وہ آگے باب آ رہا ہے۔